بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا موضوع سعادت حسن منٹو کی افسانہ نگاری۔ سعادت حسن نام تھا، منٹو ان کے خاندان کا نام تھا۔ اصل میں یہ ایک کشمیری خاندان تھا جو کشمیر سے ہجرت کر کے پنجاب چلا گیا تھا۔ سعادت حسن منٹو کا جنم پنجاب میں لدھیانہ کے ضلع سرالہ میں 1912 میں ہوا۔ پہلے امرتسر میں تعلیم حاصل کی اور پھر اعلیٰ تعلیم کی خاطر علی گڑھ یونیورسٹی میں داخلہ لیا، لیکن وہ اپنی تعلیم جاری نہ رکھ سکے اور علی گڑھ سے واپسی پر ملازمت کی۔ منٹو کو ابتدائی عمر سے ہی افسانہ نگاری کی طرف لگاؤ تھا۔ انہوں نے کچھ دیر کے لیے امرتسر کے اخبار مساوات میں ملازمت کی۔ اسے چھوڑ کر بمبئی سے جاری ہونے والے ہفت روز مصور میں مدیر کی حیثیت سے کام کیا۔ اس کے بعد فلمی دنیا کا رخ کیا۔ اسی دوران ملک کی تقسیم ہوئی اور منٹو پاکستان چلے گئے، جہاں افسانہ نگاری جاری رکھی۔ منٹو کا انتقال 10 جنوری 1955 کو پاکستان میں ہوا۔ منٹو کی ادبی زندگی کا آغاز لاہور سے ہوا، جب انہوں نے اردو تحریروں کا سلسلہ شروع کیا۔ اس کے بعد وہ فلمی کہانیاں لکھنے کے ارادے سے بمبئی چلے گئے اور فلموں کے لیے لکھنا شروع کیا۔ بعد میں عام موضوعات پر لکھا۔ انہوں نے مختلف اصناف میں طبع آزمائی کی، مختلف ڈرامے، خاکے اور افسانے لکھے، لیکن وہ صنف جس نے انہیں حیات جادواں بخش دی وہ ان کی افسانہ نگاری تھی۔ اردو افسانوی ادب میں سعادت حسن منٹو کا شمار پہلی صف کے فنکاروں میں ہوتا ہے۔ ان کی ادبی زندگی کی شروعات 1936 میں ہوئی۔ یہ نئی ادبی تحریک کا زمانہ تھا۔ یہ تحریکی نظام سامراجی اور اس وقت کے معاشرتی نظام کے خلاف حقیقت نگاری کے حق میں تھی۔ منٹو اسی تحریک سے وابستہ ایک اہم ادیب تھے۔ ان کی نظر صرف اپنے دور کے سماجی تفرقات و تضادات پر ہی نہیں تھی، بلکہ تاریخی دور سے پہلے کے تضادات کی بھی وہ اچھی طرح سمجھ رکھتے ہیں۔ وہ ایک سچے اور بے باک فنکار تھے۔ ان کے افسانوں میں بلا کی جان ہے۔ انہوں نے جو کچھ لکھا وہ خلوص اور ایمانداری سے لکھا۔ ان کے فن کی انفرادیت یہ تھی کہ انہوں نے گرے ہوئے کرداروں کے لیے انسان کے دل میں محبت پیدا کی۔ ان پر فحش نگاری کے الزامات بھی لگائے گئے، حالانکہ سچ تو یہ ہے کہ ان کی تحریریں ہمارے جنس نگار ادیبوں سے سب سے زیادہ صاف ستھری اور پاکیزہ ہیں۔ محمد حسن عسکری کے مطابق منٹو ایک فحش نگار نہیں تھے، بلکہ اخلاقی فنکار تھے۔ معاشرے کو ان کے افسانوں میں اپنا بدصورت اور کریہ چہرہ نظر آتا ہے، اس لیے منٹو پر فحش کا الزام لگایا جاتا ہے۔ محمد حسن عسکری ان کو بہت قریب سے جانتے تھے۔ سعادت حسن منٹو نے کارل مارکس کے نظریوں کو بھی پڑھا اور ترقی پسند تحریک سے بھی متاثر ہوئے، لیکن اس قدر نہیں کہ وہ اس کا شکار ہو جاتے۔ انہوں نے اپنے اندر ایک انفرادی افسانہ نگار کو زندہ رہنے دیا۔ منٹو کے پہلے دور کے افسانوں میں بھی عورت طوائف کی حیثیت سے پیش کی گئی۔ اس سلسلے میں ان کے افسانے حتیٰ کی کردار سوگندھی اور کالی شلوار کے کردار سلطانہ پورے سماج میں ایک خالص طوائف کا کردار پیش کرتی ہیں۔ منٹو نے اپنے افسانوں میں جنس کو موضوع بنایا ہے۔ ان کا خیال تھا کہ غلاظت کو چھپانے کی بجائے اسے خریدنا اور صاف کرنا چاہیے۔ بے شک اسے بدبو پھیلتی ہے، لیکن اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں۔ منٹو کے دماغ پر جنسیات کا غلبہ تھا اور وہ بہت حد تک فرائڈ کے فلسفے سے متاثر ہوئے اور عام طور پر دنیا کا ایک خاص طبقہ کو نفسیاتی خواہشات کا شکار پایا، مگر انہوں نے اصلاح کا کوئی طریقہ نہیں بتایا اور نہ ابتری کو سمجھنے کا موقع دیا، بلکہ انہوں نے ذہن کو مستقل اور گمراہ کیا۔ حالات سے تنفر کی بجائے ایک لذت انگیز الجھن پیدا کرنا ان کا حصہ رہا۔ منٹو کی شوخی تحریر سے ایک دنیا نقش فریادی ہے۔ ان کے کرداروں کے پیرہن کاغذی نہیں بلکہ گوشت پوشت کا ہے۔ منٹو کے کردار حقیقی ہیں۔ طوائف یا اسی طبقے کے دوسرے کرداروں کو انہوں نے اپنے انداز میں پیش کیا، جیسے ان کی زندگی انہی لوگوں میں گزری ہو۔ انہوں نے جنسی کیفیت اور نفسیاتی خواہشات کے مظاہرے بڑی تفصیل اور بے باکی سے بیان کیے ہیں۔ کبھی کبھی تو ان کی تفصیلات میں اس قدر ڈوب گئے ہیں کہ معلوم ہوتا ہے کہ ان کے پیش نظر اصلاح نہیں بلکہ لطف اندوزی ہے۔
ترقی پسند تحریک کے سلسلہ میں منٹو کا نام بہت اہم ہے۔ انہوں نے اپنے مخصوص فن سے افسانہ نگاری کو بھی ترقی دی اور انہی کے قلم سے اس نازک فن کو نقصان بھی پہنچا۔ منٹو سیاسی افسانوں کی وجہ سے مشہور نہیں ہوئے، بلکہ ان کا خاص میدان جنسی میلانات کا تجزیہ ہے۔ اس سلسلہ میں انہوں نے باریک بینی اور مور شگافی سے کام لیا ہے۔ منٹو نے اپنے افسانہ دھواں میں ابتدائی عمر کے جذبات کی ترجمانی کامیابی کے ساتھ کی ہے۔ ان کے تمام افسانوں میں نفسیاتی تجزیہ نہیں ہے، بلکہ ان کے بہت سے افسانوں میں گندگی پیدا ہو گئی ہے، جس کی مثال جانکی میں جانکی کا کردار ہے۔ افسانہ ٹھنڈا گوشت منٹو کے خاص رنگ کی نمائندگی کرتا ہے۔ دراصل منٹو کا آرٹ اریانی میں مضمر ہے۔ انہوں نے جنسی افسانوں کو ترقی دی۔ منٹو کے کارناموں میں ایک ناول بغیر عنوان کے 1954 میں شائع ہوا۔ اس کے علاوہ ان کے افسانوی مجموعوں میں آتش پارے، منٹو کے افسانے، دھواں، افسانے اور ڈرامے، لذت سنگ، سیاہ حاشیے، چغد، ٹھنڈا گوشت، خالی بوتلیں، خالی ڈبے، بادشاہت کا خاتمہ، یزید، نمرود کی خدائی، سڑک کے کنارے، اوپر نیچے اور درمیان، سرکنڈوں کے پیچھے، پھندے وغیرہ اہم ہیں۔ منٹو کی تقسیم ہند کے موضوع پر لکھے گئے افسانوں میں ٹوبہ ٹیک سنگھ، موزیل، ٹھنڈا گوشت، کھول دو سہائے، رام کھلاون، گورکھ سنگھ کی وصیت، یزید، لہر نام کور، ڈارلنگ، عزت کے لیے، وہ لڑکی اور انجان بخیر وغیرہ قابل ذکر ہیں۔ اس کے علاوہ منٹو نے مختلف شخصیات پر کل 22 خاکے بھی لکھے ہیں، جن کے نام یہ ہیں: میرا صاحب، آغا حشر سے 2 ملاقاتیں، اختر شیرانی سے چند ملاقاتیں، 3 گولے، بار صاحب، عصمت چغتائی، مرلی کی دھن، پری چہرہ نسیم، نرگس، بابو رائل پٹیل، نور جہاں، نواب، کاشمیری، ستارہ، چراغ، رفیق غزنوی، انور کمال پاشا شامل ہیں۔